حدیث نمبر 171۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غضب شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ ایسا ہو جاتے گویا آپ دشمن کے کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ فرماتے وہ تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے کہ میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا لیتے، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے متصل ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا فاصلہ نہیں۔ اور فرماتے اما بعد، یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئی پیدا کردہ کام ہے، اور ایسا ہر نیا کام بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے میں ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس کے معاملات میں اس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں۔ جو شخص مال چھوڑ جائے بس وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے، جو قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ کر مر جائے تو قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ مجھ پر ہے۔ مسلم۔ فوائد: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت کا ذکر ہے، اور آپ کے وجود گرامی کو قرب قیامت کی علامت بتلایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں کتاب و سنت کی اہمیت اور بدعت کی ہلاکت خیزی کے ساتھ یتیموں اور ضرورت مندوں کی کفالت کو حکومت وقت بیت المال کی ذمہ داری بتلایا گیا ہے، کیونکہ خلفاء ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور جو کام آپ اپنی زندگی میں کرتے تھے اب وہی کام ان کے ذمہ ہے۔ نیز لوگوں کے چھوڑے ہوئے مال کے حقدار میت کے ورثاء ہی ہے، نہ کہ کوئی اور۔ حدیث نمبر 172۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اس حدیث سے ملتی جلتی ہے، وہ اس سے پہلے باب سنت کی حفاظت میں گزر چکی ہے۔ باب نمبر 19۔ اس شخص کا بیان جو کوئی اچھا یا برا طریقہ جاری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا کر جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور ہمیں متقیوں کے لیے پیشوا بنا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 173۔ حضرت ابو عمر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دن کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو ننگے بدن تھے، اون کی دھاری دار چادریں یا کمبل ڈالے ہوئے تھے، اور گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کی اکثریت مدر قبیلے سے بلکہ سارے ہی مدر سے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فاقہ زدگی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر باہر آ گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی۔ پھر جب لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے تو تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا، لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سورہ نساء آخر یعنی رقیبہ تک آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت پڑھی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور نفس کو چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے جو آگے بھیجا ہے اس سے دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی۔ فرمایا، ہر آدمی کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔ دینار و درہم کا، کپڑے کا، گندم کی سا کا، کھجور کے سا کا، سا ایک پیمانہ تھا 2.5 کلو کا، حتیٰ کہ فرمایا گو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو، یعنی تھوڑا یا زیادہ، جس کو جنتی توفیق میں صدقہ کرے۔
جس کو جتنی توفیق ہو صدقہ کرے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لے کر آیا جو اتنی بھاری تھی کہ اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی، بلکہ عاجز ہو چکی تھی۔ پھر لوگ لے لے کر پے در پے آتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر دیکھے، ایک سامان خوراک کا اور دوسرا کپڑوں کا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک رہا تھا گویا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر اور ان تمام لوگوں کا اجر ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان اجروں میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس پر اس کے بعد عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں کوئی کمی کی جائے۔ مسلم۔ مجتبی النمار، جیم کے ساتھ اور الف کے بعد با موحدہ ایک نقطے والی با، اور نماز نمر کی جمع ہے، اون کی دھاری دار چادریں۔ مجتبی بیہا کے معنی ہے انہیں پہننے والے، انہوں نے وہ چادریں یا کھالیں درمیان سے پھاڑ کر سر سے گزار کر پہن رکھی تھی، یعنی اتنی چھوٹی تھی کہ نہ قمیض بن سکتی تھی نہ لپیٹی جا سکتی تھی۔ جواب کے معنی ہے کاٹنا، ٹکڑے کرنا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور وہ سمود جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا اور کاٹا۔ تعمر عین مہملہ کے ساتھ متغیر ہو گیا۔ قومین کاف پر زبر اور پیش دونوں طرح صحیح ہے۔ دو ڈھیر۔ مذہبہ، زال معجبہ اور ہا اور با موحدہ پر زبر کے ساتھ۔ قاضی ایاز وغیرہ نے اسے اس طرح ضبط کیا ہے، بعض نے اس میں تبدیلی کی ہے، انہوں نے اسے مدہنہ بنایا ہے، دال مہملہ اور ہا اور نون پر پیش کے ساتھ۔ اسی طرح امام حمیدی رحمہ اللہ نے بھی ضبط کیا ہے، اور صحیح اور مشہور پہلا ہے۔ دونوں صورتوں میں مراد چہرہ مبارک کی صفائی اور چمک دمک ہے۔ فوائد: بعض لوگ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ کے الفاظ سے بدعت حسنہ کا جواز کشید کرتے ہیں اور یوں بدعت کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، حسنہ اور سیئہ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بدعت کوئی بھی ہو وہ حسنہ نہیں ہو سکتی، بدعت ہمیشہ بری ہی ہوگی، اس لیے کہ بدعت سازی دراصل شریعت سازی ہے جس کا حق کسی انسان کو نہیں ہے۔ شریعت سازی کا تمام تر اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، وہی اصل شارع ہے اور اسی کے حکم اور اجازت سے پیغمبر لوگوں کو احکام شریعت بتلاتا ہے۔ یہ حق اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے کہ جائے کہ کسی صحابی کو باوجب کو یہ حق حاصل ہو۔ اس لیے اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو چیز اسلام میں مشروع اور جائز ہے، اس پر عمل کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے جو شخص کوئی نیا طریقہ اختیار کرے گا جسے بعد میں دوسرے لوگ بھی اختیار کر لیں تو اسے اپنے عملی حسن کا ثواب تو ملے گا ہی، ان لوگوں کا ثواب بھی ملے گا جو اس طریقے کو اختیار کر کے وہ عمل صالح کریں گے۔ لیکن جس چیز کا سرے سے کوئی ثبوت ہی شریعت میں نہ ہو، اس کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، وہ ہر صورت میں سیئہ ہے، وہ حسنہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے جو دیگر فوائد ہیں وہ واضح ہیں۔ حدیث نمبر 174۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر اس کے خون ناحق کا ایک حصہ ہوگا، اس لیے کہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ جاری کیا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خلاف شریعت اور برے کاموں کو پہلے کرنا، جس کی
بعد میں لوگ تقلید کریں۔ جتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت تک اس کام کے کرنے کا گناہ اسے بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے امن و سلامتی اسی میں ہے کہ انسان صرف اتباع کرے اور ابتداء سے اجتناب کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، بدعت ایجاد نہ کرے۔ باب نمبر 20، خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے بلاؤ، اور فرمایا نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ حدیث نمبر 175۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ مسلم۔ فوائد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جب ایک شخص نے آپ سے سفر کے لیے سواری مانگی، آپ نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا میں اسے ایسا آدمی بتلاتا ہوں جو اسے سواری مہیا کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے بلائی کی طرف رہنمائی کرنے کا مذکورہ اجر بیان فرمایا، جس سے دلالت علی الخیر کی ترغیب ملتی ہے، یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنا بھی باعث اجر ہے۔ حدیث نمبر 176۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، یہ ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا وبال بھی ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا، یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم۔ فوائد۔ دعوت دے بلائے کا مطلب ہے اپنے عمل یا قول سے دوسروں کو نیکی یا برائی کی ترغیب دے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نیکی یا برائی کا سبب اور ذریعہ بننے والا عند اللہ ماجور یا ماخوذ ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا یا سزا پائے گا، بلکہ نیکی کی ترغیب پر اضافہ مضاعفہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق، اور برائی کی ترغیب پر متعدد لوگوں کے گناہوں کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ حدیث نمبر 177۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن ارشاد فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ پس لوگوں نے رات یہ بحث کرتے ہوئے گزاری کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے ان میں سے جھنڈا دیا جائے گا۔ جب لوگوں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سب کے سب امید رکھتے تھے کہ انہیں جھنڈا دیا جائے گا۔ آپ نے پوچھا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی طرف پیغام بھیجو، چنانچہ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، پس وہ اس طرح ٹھیک ہوئے جیسے ان کو کوئی درد ہی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہم جیسے مسلمان ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آرام و سکون کے ساتھ چلو یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتلاؤ کہ تم پر اللہ کے یہ حق واجب ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کا ہدایت یافتہ ہو جانا تمہارے لیے پیش قیمت سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔ یدوکون کے معنی ہے غور و خوض اور بحث کرتے رہے۔ رسلکا را کے زیر اور زبر کے ساتھ دونوں لغتیں ہیں، زیر کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔ فوائد۔
اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے علاوہ جہاد کے طریقے کا بیان ہے کہ پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اس سے رد کر دے تو پھر جہاد کیا جائے۔ جہاد بھی ایسا عمل ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے یا اس کے آغاز میں دعوت دینے سے کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے تو جہاد میں شریک لوگوں کو نو مسلموں کے اعمال خیر کا اجر بھی ملے گا۔ حدیث نمبر 178۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ سامان نہیں جس کے ساتھ میں جہاد کی تیاری کروں۔ آپ نے فرمایا، فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی تھی لیکن وہ بیمار ہو گیا، یعنی اس سے سامان جہاد لے لو۔ چنانچہ وہ نوجوان اس کے پاس گیا اور جا کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ سامان دے دو جس کے ساتھ تم نے جہاد کی تیاری کی ہے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، اس کو وہ سامان دے دے جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی، اور اس میں سے کوئی چیز مت روکنا، اللہ کی قسم تو اس میں سے کوئی چیز روک کر نہیں رکھے گی کہ پھر تمہارے لیے اس میں برکت ہو، یعنی سامان کا روکنا بے برکتی کا باعث ہوگا۔ صحیح مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ کسی نیکی کے کام کے لیے انسان نے تیاری کی ہو لیکن بیماری اور عذر کی وجہ سے اس پر عمل کرنے سے وہ قاصر رہے تو وہی ساز و سامان اگر وہ کسی اور کو دے دے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ عمل خیر یا اجر جہاد میں برابر کا شریک رہے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے مال کو اپنے پاس روکے رکھنا بے برکتی اور اللہ کی ناراضی کا باعث ہے۔ باب نمبر 21، نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور فرمایا، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ یا ان میں سے اکثر اس صورت میں غور و فکر و تدبر کرنے میں غفلت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 179۔ ابو عبد الرحمن زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا، بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا، اور جو کبھی جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا جانشین، نگرانی اور خیر خبر گیری کرنے والا بنا، یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ بخاری مسلم۔ فوائد: اس حدیث میں ایسا طریقہ کار بتلایا گیا ہے جس پر عمل کر کے جہاد کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے اور جہاد کے اجر و ثواب میں سب لوگ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے تنومند، قوی اور جوان ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس لیے وہ جہاد میں حصہ لینے سے محروم رہ سکتے ہیں، اور یوں ایک نہایت کارآمد عنصر عضو معطل بنا رہ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے لیکن ان کے پاس صحت، قوت اور جوانی نہیں ہے جو جہاد کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث میں بھی بیان کردہ طریقہ کار عمل کرنے سے رجال کار اور وسائل دونوں بہم جمع بھی ہو جاتے ہیں اور جہاد کے اجر میں بھی سب برابر کے شریک۔ خیال رہے کہ قرون اولیٰ میں جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین مستقل باقاعدہ تنخواہ دار نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل فوج کا ایک نہایت وسیع ادارہ ہے، بلکہ رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے تھے، جیسے آج کل بھی بعض تنظیموں کے تحت لوگ جہاد میں رضاکارانہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ حدیث ایسے ہی رضاکار مجاہدین کے بارے میں ہے، تاہم باقاعدہ فوجی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کی امداد اور ان کے گھر والوں کی خبرگیری بھی اس اجر کا مستحق بنا سکتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ حدیث نمبر 180۔
80 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیل قبیلے کی شاخ بنو لحیان کی طرف جبکہ وہ مشرک تھے ایک لشکر ان سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا ہر 2 آدمیوں میں سے ایک ضرور جائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا، یعنی دونوں اجر کے مستحق ہوں گے، جہاد میں جانے والا اور دوسرا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنے والا۔ صحیح مسلم۔ فوائد: اس میں بھی وہی مذکورہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ سب لوگ تو جہاد میں نہیں جا سکتے، تاہم نہ جانے والے اگر مجاہدین کے بال بچوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی فراہمی کا کام سر انجام دیں گے تو ان کو بھی جہاد کا اجر مل جائے گا۔ حدیث نمبر 181 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحا جگہ پر ایک قافلے کو ملے۔ آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا کیا اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا اجر تجھے ملے گا۔ صحیح مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور وضع و حیت اتنی سادہ تھی کہ عام صحابہ کے درمیان لوگوں کا آپ کو پہچانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ پوائنٹ سیکنڈ: والدین کے ساتھ اگر بچہ حج کرے گا تو اس کا اجر والدین کو ملے گا کیونکہ ابھی وہ خود حج کا مکلف نہیں ہے، اسی لیے بلوغت کے بعد اگر یہ بچہ صاحب استطاعت ہوا تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا، صغر سنی میں کیا ہوا حج کافی نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 182 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اس کو حکم دیا جائے اور پوری خوش دلی سے اس کو کامل اور پورا مال دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے وہ جو دے وہ چیز جس کا اس کے حکم دیا گیا ہو، اور متصدقین کو محدثین نے کاف کے زبر اور نون کے زیر کے ساتھ تثنیہ بھی ضبط کیا ہے اور اس کے برعکس جمع بھی کاف کے زیر اور نون کے زبر کے ساتھ اور دونوں طرح صحیح ہے۔ فوائد: اس میں بھی ایک نہایت ہی اہم اصول کا بیان ہے کہ جس شخص کو جس کام کا ذمہ دار یا بیت المال کا امین بنایا جائے تو وہ اپنی ذمہ داری خوش دلی سے نبھائے، کسی پر حسد نہ کرے، ایذا نہ دے اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے تو اسے بھی اس شخص کی طرح برابر کا اجر ملے گا جس نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا یا اسے خزانچی بنایا۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ ہر شخص کو اپنی مفروضہ سپرد کی گئی ذمہ داری پوری خوش دلی اور رغبت سے ادا کرنی چاہیے۔ باب نمبر 22 خیر خواہی کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو سب بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور حضرت ہود علیہ السلام کا قول نقل فرمایا اور میں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ حدیث نمبر 183 حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کی، حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔ صحیح مسلم۔ فوائد: اس میں خیر خواہی کی اہمیت و فضیلت اور اس کی عمومیت کا بیان ہے۔ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب ہے اس پر صحیح طور پر ایمان رکھا جائے اور اس کی عبادت و اخلاص سے کی جائے۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی اس کی تصدیق، تلاوت کا التزام، اس کی تحریف سے اجتناب اور اس کے احکام پر عمل کرنا۔ رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی رسالت کی تصدیق، اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی سنتوں کی پابندی کی جائے۔ مسلمان حکمران کی خیر خواہی کا مطلب ہے حق میں ان کی اعانت، غیر معصیت میں ان کی اطاعت کی جائے، وہ سیدھے راستے سے انحراف
انحراف کرے تو انہیں معروف کا حکم دیا جائے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت سے گریز کیا جائے، الا یہ کہ ان سے کفر سری کا اظہار ہو۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہ یہ ہے کہ ان کی دنیا و آخرت کی اصلاح کے لیے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ حدیث نمبر 184۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے بھی باہم خیر خواہی کی اہمیت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور زکوٰۃ جیسے اہم ترین فرائض کی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی بیعت لیتے تھے۔ حدیث نمبر 185۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فوائد: یہ حدیث بھی مسلمان کی باہمی خیر خواہی کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں ہے۔ اگر مسلمان اس حدیث کے مقتضا پر عمل کرے تو مسلمان معاشروں میں جو لوٹ کھسوٹ، رشوت، بددیانتی، جھوٹ، فریب اور جعل سازی وغیرہ اخلاقی بیماریاں عام ہیں، یک لخت ختم ہو جائے۔ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بڑے سنہری اصول بتلائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ان سب سے غافل ہے اور یوں ذلت اور بد اخلاقی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہداہم اللہ تعالی۔